کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، متبع سنت ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہیں، بلکہ اللہ والے تو مستحبات کا خیال رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ والوں کی نظر لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے، لوگوں کی جیبوں پر نہیں ہوتی۔ کہ ایک آدمی اگر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہے تو اللہ والا محنت کوشش کرتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ ایمان کی دولت نصیب کر دے، اس آدمی کو اللہ رب العزت کفر و شرک سے ہٹا دے، ایمان والی زندگی گزارے، اعمال صالح والی زندگی گزارے۔ جب اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی تو اس کی دنیاوی زندگی بھی پرسکون، اور جب مرے گا تو مرنے کے بعد اخروی زندگی بھی اس کی پرسکون ہوگی، اللہ اسے جہنم سے محفوظ کر دیں گے۔ اور اگر ایک آدمی ایمان والا ہے، فرائض کی پابندی نہیں کر رہا، واجبات کی پابندی نہیں کر رہا، تو اللہ والے کی نظر اس کے دل پر ہوتی ہے کہ ایمان تو اس کے پاس ہے، تو کیوں نہ اس پر محنت کی جائے، یہ فرائض کی پابندی کرنے لگ جائے، واجبات کی پابندی کرنے لگ جائے، سنن کی پابندی کرنے لگ جائے، نوافل کی پابندی کرنے لگ جائے، ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے لگ جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے، تو اللہ والوں کی نظر لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے کہ ان پر محنت کی جائے کہ یہ اعمال صالح اختیار کریں اور پرسکون زندگی گزاریں۔ لیکن جو لوگ متبع سنت نہیں ہوتے، شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، تو ہم لوگ اسے اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ کتے سور بلے لڑانے والے کو ہم اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، یہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ ان کی نظر لوگوں کے دلوں پر نہیں ہوتی، ان کی نظر لوگوں کے کیا ہے جیبوں پر ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی جیب پر حملہ کیا جائے اور اس سے کچھ مال لوٹا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی نظر لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے اور خود متبع سنت ہوتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، 10 سال تک حضرت کے پاس وہ ان کی خانقاہ کے اندر رہا۔ 10 سال کے بعد جب وہ جانے لگا تو حضرت نے فرمایا کہاں چلے ہو؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، حضرت 10 سال کا عرصہ میں آپ کے پاس رہا ہوں، میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ، 10 سال کے عرصے کے اندر تم نے کبھی مجھے کوئی خلاف سنت عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ کہنے لگا نہیں۔ تو حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ 10 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، اور آپ نے 10 سال کے عرصے میں خلاف سنت کوئی عمل کرتے ہوئے مجھے نہیں دیکھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی یہ کوشش ہوتی ہے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آدمی کے دل کو تبدیل کیا جائے۔ تبدیل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ والے محنت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ایک آدمی جتنا باعمل ہوگا، جب وہ آدمی کسی کو دعوت دے گا، کسی کو اللہ کی طرف بلائے گا، تو اس کی دعوت اثر کرے گی، اس کا پیغام اثر کرے گا، دوسرا آدمی کھینچ کر اس کی طرف آئے گا۔ تو متبع سنت ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خلاف شریعت اللہ والے کوئی عمل نہیں کرتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک کافر آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میں کلمہ پڑھ لوں گا، اسلام قبول کر لوں گا، لیکن میں آپ سے 3 سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے میرے 3 سوالات کے تسلی بخش جوابات دے دیے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو آگے سے بزرگ نے دعویٰ نہیں کیا میں آپ کے 3 سوالوں کا جواب دے دوں گا، انہوں نے کہا کوشش کروں گا آپ کے 3 سوالات کے جوابات دینے کی، آپ مجھ سے سوال کریں۔ اب اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، کہنے لگا حضرت آپ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، اور آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ شیطان نے کیا ہے جہنم کی آگ کے اندر جلنا ہے۔ اب ایک آگ کا بنا ہوا ہے، تو جب آگ کے اندر ڈالا جائے گا تو آگ پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ دوسرا اس نے سوال کیا کہ حضرت جب ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں ہے، اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں، دکھتے نہیں ہیں، نظر نہیں آتے، تو پھر ہم اللہ رب العزت کو کس طرح مان لیں؟ تیسرا سوال اس نے کیا، کہنے لگا کہ حضرت میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہر کام اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے تو پھر
اس کام کا ذمہ دار انسان کو کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ اب اس نے یہ 3 سوال کیے تو شیخ نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اور وہ مٹی کا ڈھیلا ذرا سخت تھا، انہوں نے سوال کرنے والے کافر کے سر پہ دے مارا، کہا یہ تیرے 3 سوالوں کے جوابات ہیں۔ اب اسے تکلیف ہوئی، وہ مٹی کا ڈھیلا ذرا سخت تھا، اس کے سر پر لگا، اسے تکلیف ہوئی، تو وہ سیدھا گیا قاضی کے پاس، اور قاضی کو جا کے مقدمہ دائر کر دیا اس بزرگ کے بارے میں، کہنے لگا کہ میں نے ان سے 3 سوالات کیے، میرے 3 سوالوں کا جواب دینے کی بجائے انہوں نے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر میرے سر پہ مار دیا ہے، تو مجھے چوٹ لگی ہے، اب آپ ان اللہ والوں کو، بزرگوں کو اپنی عدالت میں بلائیں۔ تو قاضی نے بلوایا، اب اللہ والے آ گئے، تو قاضی نے کیا کہا؟ قاضی نے کہا کہ جب تم سے انہوں نے 3 سوالات کیے تو آپ کو چاہیے تھا آپ ان کے 3 سوالوں کے جوابات دیتے، لیکن آپ نے سوالات کا جواب دینے کی بجائے آپ نے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے اس کے سر پر مار دیا، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو اللہ والے نے کیا کہا؟ کہا اس نے جو 3 سوالات کیے، میں نے ایک مٹی کا ڈھیلا جو اس کے سر پہ دے مارا ہے، اس کے 3 سوالات کے، اس مٹی کے ڈھیلے کے اندر جواب تھے، میں نے 3 سوالات کے جوابات دے دیے۔ قاضی نے پوچھا وہ کیسے؟ اب وہ کافر بھی بیٹھا ہوا ہے، قاضی نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا پہلا اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ جب شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، جہنم کی آگ کے اندر اسے ڈالا جائے گا تو آگ پر کیسے اثر کرے گی؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سے کہ یہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، اور مٹی کا جو ڈھیلا تھا وہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، اب ڈھیلا بھی مٹی کا بنا ہوا، یہ بھی مٹی کا بنا ہوا، تو جب میں نے مٹی کو مٹی ماری تو اس کو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ چوٹ لگی کہ نہیں لگی؟ اس نے کہا لگی۔ اچھا، اس نے دوسرا مجھ سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو پھر ہم اللہ رب العزت کو مانے کیسے؟ تو اللہ والے نے کہا دیکھو، جب میں نے اس کے دوسرے سوال کا جواب، جب میں نے اس کو مٹی کا ڈھیلا مارا تو اسے درد محسوس ہوا؟ کہا ہوا۔ درد کو اس نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ اس نے درد کو دیکھا نہیں لیکن محسوس کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کہا محسوس کیا۔ تو کہا اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن اللہ رب العزت کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ کس طرح؟ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کھڑا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، اس سے اللہ کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ چاند ستاروں کا نظام چل رہا ہے، دن رات کا نظام چل رہا ہے، ہم اس سے اللہ کو محسوس کرتے ہیں۔ اب گندے پانی سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اس سے ہم اللہ کو محسوس کرتے ہیں۔ اور تیسرے سوال کا جواب اس نے کہا کہ جب ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو پھر انسان کو اس کا ذمہ دار کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ اب میں نے اللہ کے حکم سے جب اس کو مٹی کا ڈھیلا مارا، اللہ کے حکم سے مارا، تو اس نے مجھے ذمہ دار کیوں ٹھہرایا؟ آپ کے پاس یہ کیوں آیا؟ اب قاضی بھی لاجواب ہو گیا، کافر بھی لاجواب ہو گیا۔ تو اس وقت کافر نے جب ان 3 سوالات کے جواب سنے تو اس وقت اس نے اللہ والے کو کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو اس کے 3 سوالوں کے جوابات ایک مٹی کے ڈھیلے میں ملے کہ جو ان کے سر پر مارے گئے، 3 جوابات، سوالوں کے جوابات ان کے سامنے آ گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے متبع سنت ہوتے ہیں، ان کی نظر لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کیا ہے، ہمارے سارے والی زندگی گزاریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور جو آدمی متبع سنت نہیں ہوتا، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، تو اس کی نظر لوگوں کے دلوں پر نہیں ہوتی بلکہ اس کی نظر لوگوں کی جیبوں پر ہوتی ہے۔